جی اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. پیشنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بیٹا ہے آپ کا؟ جی اچھا, کتنے بیٹے ہیں آپ کے اور اس کے علاوہ؟ یہ 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. اچھا باقی 2 الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے جی, اور کب سے اس کو بلڈ لگ رہا ہے اور کتنی جی. دیر بعد لگتا ہے؟ یہ تقریباً 2.5 سال کا تھا, ہمیں تب پتہ چلا تھا اس پرابلم کا. جی. تو اسے تقریباً جو ہے نا منتھلی لگتا ہے, آفٹر منتھ یا پھر 25 ڈیز کے بعد جیسے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. شروع سے آپ ادھر ہی سے آ رہے ہیں؟ جی ہم شروع سے ادھر. اچھا ناظرین, یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ان بچوں کی لائف کتنی ہے یا کتنی دیر یہ ان کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے. تو آج جو یہ پیشنٹ ہمارے پاس عبدالاحد موجود ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس پیشنٹ کو ابھی اس کا آپریشن ہونے جا رہا ہے. ہم ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ٹائم بھی لے لیا ہوا ہے, اور ابھی ہم آف دا کیمرہ بات ہو رہی تھی کہ یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں شاید جا رہے ہیں, تو وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں. اگر یہ پیشنٹ مطلب یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے وہ ریکور کرے گا اور نارمل بچوں کی طرح جو ہے وہ زندگی گزارے گا. اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ بتا رہی تھی کہ اس بچے کو جو بون میرو کے لیے جو ہے وہ آپ ہاسپٹل میں لے کے گئی ہیں, تو بون میرو میچ ہو گیا؟ ہاں جی الحمدللہ, اس کا بڑے بھائی سے میچ ہوا ہے. یعنی اس کا بون میرو, یہ ناظرین یہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا بھائی ہے, اور یہ بون میرو جو ہے وہ ان کا ٹرانسپلانٹ ہوگا. اور بون میرو کے لیے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو ڈونر ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر صاحب بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اگر وہ بون میرو اگر ٹرانسپلانٹ کے لیے وہ چھوٹا سا ایک وہ پروسیس ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ بچے کو جو ہو جاتا ہے. تو اچھا یہ بتائیے گا, ایک بچہ تو آپ کا آلریڈی ہے, پھر دوسرے بچے کا بھی بون میرو آپ لے رہی ہیں, اس حوالے سے آپ ذہنی بالکل سیٹسفائیڈ ہیں؟ ہم بالکل سیٹسفائی ہیں, کیونکہ ہم نے بہت سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے, انہوں نے بولا کہ ہم 6 منتھ کے بچے کا بھی لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جتنا لیتے ہیں وہ فیو ڈراپس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ود ان اے ویک وہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے اتنا بن جاتا ہے, کور ہو جاتا ہے. جی. تو انہوں نے تو یہاں تک بولا کہ ہم اسی دن اس کو گھر بھیج دیں گے, ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. انہوں نے بولا کہ بچے موسٹلی کچھ بھی نہیں کہتے ہیں, ہم نے کچھ فیل بھی نہیں کیا, ہم ایک ایپل انہیں دیتے ہیں اور بالکل وہ فریش ہوتے ہیں اور اسی ٹائم تھوڑی سی دیر میں گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ایشو نہیں. ہمیں پہلے تھا کانفلکٹ کہ ہم کیسے یہ رسک لیں. ظاہری بات ہے ایک ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ڈیسیجن لینا کہ ایک بچہ آلریڈی بیمار ہے اور دوسرے کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے دن کا پروسیس کا انہوں نے بتایا ہے, یا آپ کتنی دیر سے وہاں پہ موجود ہیں؟ اب دوبارہ آپ بتا رہی تھیں کہ آئی ہیں, تو کوئی مسئلہ تھا, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی ہم وہاں پہ 4 ماہ سے ہیں, تو کیونکہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کافی, اس میں تقریباً 1 منتھ اس میں لگ گیا. پھر اس کا آئرن تھوڑا جو ہے نا وہ بڑھ چکا تھا, ٹھیک ہے, اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے تھا, تقریباً 2 منتھ اس میں چلے گئے. اس کے بعد اس کا ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہونا تھا, پھر وہ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا تھوڑا سا انفیکشن سا آ گیا تھا, اس کی وجہ سے انہیں رکنا پڑا. تقریباً 2 ویکس انہوں نے ریسٹ دیا. تو اب انشاءاللہ پرسوں انہوں نے اسے ایڈمٹ کر لینا ہے, اور ہم الحمدللہ ہوپ فل ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم کی پوری امید ہے, کیونکہ ہم ادھر جا رہے ہیں, ہم ادھر دیکھ رہے ہیں جو بچے ماشاءاللہ صحت یاب ہو رہے ہیں, ہم ان سے مل رہے ہیں, ان کے پیرنٹس سے مل رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں آئیڈیا نہیں تھا, ہم اتنے ڈرے ہوئے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی لا علاج مرض ہے, اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. جب ہم ادھر گئے ہیں, ڈاکٹر سے ملے ہیں, ان بچوں کو دیکھا ہے جو صحت یاب ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ جیسے ان پہ رحم فرما رہے ہیں, انشاءاللہ میرے بچے پہ بھی رحم فرمائیں گے. تھوڑا سا بات کرتے ہیں ہم ایکسپینس کے حوالے سے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اس حوالے سے بھی بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ جی اس پہ کتنا ایکسپینس جو ہے وہ آتا ہے, اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے ریکوری کے لیے کتنا مطلب پرسنٹ کا کہا ہے کہ یہ ہو جائے گا. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, ایکسپینس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی ایکسپینس کا میں بتاتی ہوں, یہ آلموسٹ ہمارے پاس 40 لاکھ تک تو ہیں. جی تو اس میں سے 35 جو ہیں وہ اس کے ٹریٹمنٹ پہ ہمیں لگنے ہیں کہ انویسٹ ہونے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہاسپٹل چارجز ہیں وہ بھی ہم وہاں پہ کر چکے ہیں, انسٹالمنٹ ہم نے ساری دے دی ہے وہ. تو اس کے بعد انہوں نے بولا ہے کہ 5 لاکھ فردر آپ کے پاس ہونے چاہیے. بالکل صحیح. تو جو 3 منتھ تک اس کے پراپر جو ہے نا منتھلی یا پھر ویکلی جیسے وہ بتائیں گے, تو اس کے ٹیسٹ وغیرہ میڈیسن وغیرہ چلنی ہے, اس کے لیے 5 لاکھ مزید انہوں نے بولے ہیں.
تو ان کے ٹیسٹ وغیرہ الحمدللہ سارے صحیح ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں. اس میں یہی ہے کہ ہم جتنی جلدی لے کے اپنے بچے کو ادھر پہنچ جائیں اتنی آسانی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. کہ اگر اس کا آئرن نہ بڑا ہوا ہوتا, ہم اسے 5 ایئر سے پہلے ہی لے جاتے تو ہمیں اتنا ٹائم نہ ادھر لگتا, کیونکہ پھر تو جاتے ہی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جانی تھی. اب یہ آئرن ریڈیوس کرنے میں بھی 2 اور 3 منتھ کا ٹائم انہیں لگا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چاہیے ہے کہ فوراً جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے ہم یہ اپروچ کریں, ڈاکٹر تک اپروچ کریں. جب ہم ادھر جاتے ہیں ہمارا ذہن کھلتا ہے, ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے. ادروائز یہی انسان کو ہوتا ہے کہ شاید اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دوسرے بچے کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ آلموسٹ سبھی بچے صحتیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ. سندرس فاؤنڈیشن سے آپ کا تعلق کب سے جڑا اور اب تک کیسا پایا سندرس فاؤنڈیشن کو, اس حوالے سے بتائیے کچھ. اس کو نا انہوں نے بولا تھا کہ ہم نے 23 کو ایڈمٹ کرنا ہے, تو آپ اس کو بلڈ لگوا لیں. ہم اسلام آباد میں تھے, مگر اس نے بولا ہے کہ نہیں میں نے سندرس ہی جا کے لگوانا ہے بلڈ. ماشاءاللہ. تو یہ وہاں سے ہمیں لے کے آیا کہ میں نے ادھر جانا ہے. ادھر یہ اتنا ہوملی فیل کرتا ہے, اتنا فرینڈلی فیل کرتا ہے. تو آپ یہ امیجن کریں کہ جب بچہ اتنا ایزی ہے ادھر, تو پیرنٹس کتنے ہوں گے. صحیح. تو یہ ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ جب ہم نے ادھر آنا ہوتا ہے کہ بس ہم نے ادھر تک ہی پہنچنا ہوتا ہے, آگے ٹینشن ان کی ہوتی ہے. سب انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے, انہوں نے جو ہے نا سارا دیکھنا ہوتا ہے, A to Z سب کچھ. صحیح. مجھے پتا چلا آپ بائی پروفیشن لائر ہیں. جی میں لائر ہوں, ہاں جی. مگر جب مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے کو یہ پرابلم ہے تو پھر میں سب کچھ بھول گئی, شاید اپنے نام کے سپیلنگ بھی بھول گئی, کچھ یاد ہی نہیں رہا. یاد ہے آپ سے پہلے ہی میں ایک دفعہ نیچے ملاقات ہوئی اور آپ کے ساتھ بات بھی ہوئی تھی. بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے تھرو, کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ اسپیشلی رمضان چل رہا ہے, رمضان میں زکوٰۃ خیرات عطیات لوگ دیتے ہیں. ایک پلیٹ فارم ہے سندرس فاؤنڈیشن, کیا آپ ریٹ کریں گے, کیا لوگوں کو سجیسٹ کریں گے اس حوالے سے؟ میں یہ بولوں گی کہ جب انسان قدم رکھتا ہے نا اسے تب پتہ چلتا ہے. تو جب تک اس پرابلم میں ہم نہیں تھے یا ادھر تک نہیں آئے تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس مشکل کا, اس اذیت کا. تو جب اب ہم ادھر آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کتنی کنسیشن ہے, کتنی آسانی ہے. یہ ان پیرنٹس کے دل کو ہی پتہ ہے جو اپنے بچوں کو لے کے ادھر آتے ہیں, پھر ادھر آ کے اپنی ساری ٹینشن کو بھول جاتے ہیں. اور یہ ادارہ ان کی اتنی اچھے سے ہیلپ کرتا ہے کہ ایک سنگل پینی تک نہیں یہ پیرنٹس سے لیتے ہیں, سب کچھ انہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ جب ہم جائیں دوسری جگہ پہ, وہاں پہ بلڈ ارینج کرنے کا وہ کہیں اور اس کے لیے جو چارجز وہ کہیں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو سنگل ٹائم کا بلڈ ہے وہ ہمیں 8 to 10,000 چارج اس کے وہاں پہ پے کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ تو ہمیں 8 سے 10 روپے بھی نہیں دینا پڑتے ہیں. اور اتنا اچھا کوآپریٹ وہ کرتے ہیں کہ بچے دوسری جگہ سے لگوانے کے لیے ایگری نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں ہم نے ادھر ہی جانا ہے, وہیں جا کے لگوا کے لائیں. الحمدللہ. اچھا وہ جس طرح بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے میرا خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ سے ایک کویشچن کیا تھا تو آپ نے ایک بڑا زبردست جملہ بولا تھا جو مجھے ابھی تک یاد ہے, کہ جب آپ کے بچے کو بلڈ لگ رہا ہوتا ہے تو آپ اس پہ نام دیکھتی ہیں, اور وہ ذرا تھوڑا سا آپ ریپیٹ کر دیں کیونکہ مجھے تو یاد ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے تھوڑا سا. میں نے یہی کہا تھا کہ بلڈ دینے والا شاید بھول جاتا ہے مگر ہم نہیں بھولتے. کیا بات کہ ہمارے بچے پہ اس نے کتنا بڑا احسان کیا ہے, کیونکہ اس مسئلے میں پیرنٹس خود اپنا بلڈ نہیں دے سکتے بچے کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. تو جو اتنی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنا بلڈ دینا کسی ان نون کے لیے. بس وہی تو لوگ ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہو اور بلڈ نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جی ناظرین, آپ کو میرا خیال ہے کہ اسپیشلی جو بلڈ ڈونرز ہیں ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ لازمی ان کے جملے سے ہوا ہوگا, کیونکہ لاسٹ ٹائم مطلب 5-6 ماہ پہلے میں نے ان سے بات کی تھی اور انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جو ابھی آج انہوں نے ریپیٹ بھی کیا ہے, کہ شاید آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد بھول جائیں, مہینے بعد, 2 بعد, 6 ماہ بعد, سال بعد بھول جائیں, لیکن وہ جو بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے بلڈ وہ آپ کو نہیں بھولتے, وہ نیکیاں آپ کو نہیں بھولتی, وہ جس کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے وہ نیکیاں آپ کو نہیں بھولتی. اور ایک جملہ انہوں نے اور بولا تھا کہ میں اسپیشلی نام دیکھتی ہوں کہ میرے بچے کو جو ہے وہ بلڈ کس نے دیا ہے, اور پھر اس نام کے لیے میں دعا کرتی ہوں اپنے دل سے کہ یہ جس نے میرے بچے کے لیے بلڈ ڈونیٹ کیا اللہ تعالیٰ اس کو, پھر وہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا لاسٹ پہ, جس طرح بھی یہ عبدالاحد کو لے کے گئے اور انشاءاللہ اللہ سے ان کی ساتھ ساتھ ہمیں بھی
پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے وہ ریکور ہوگا. اس میں تھوڑی سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم لاسٹ پہ بھی تھوڑا سا وہ بات کر رہے تھے کہ ان بچوں کو اگر تو خدا نہ خواستہ بلڈ لگنے کے دوران کوئی ہیپیٹائٹس بی یا سی یا اس طرح کوئی وائرس چلا جائے تو پھر یہ آپریشن جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہوتا. وہ ادھر سے ہی کہہ دیتے کہ جی آپ کے بچے کو یہ مسئلہ ہے, اب اس پہ آپ کو ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بچے یہاں سے بلڈ لگوا رہے ہیں ان کو اس طرح کے مسائل نہیں ہیں, اور جو ٹیسٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے ہمارا الحمدللہ انٹرنیشنلی جو ریکمینڈڈ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان بچوں کی رگوں تک بلڈ کو جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تقریباً ہمارا چوتھا یا پانچواں پیشنٹ ہے جو کہ ٹرانسپلانٹ کے لیے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح باقی بچوں نے ریکور کیا یہ بچہ بھی ریکور کرے گا. تو کیپ سپورٹنگ سندس فاؤنڈیشن اور بلڈ ڈونیٹ کریں. میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ اصل ہیرو ہیں جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو چلتے ہیں آج کے نئے سیگمنٹ کی طرف, اور آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. ابھی یہ ناظرین ابھی اس کو بلڈ لگنا ہے, نیچے بلڈ لگا ہوا تھا اور یہ بلڈ کو وہاں پہ چھوڑ کے یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئی ہیں. یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کے لیے اب دوبارہ یہ جائیں گے اور اپنا بلڈ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. تو بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.